اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 70 سے واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں ثم یتوفاکم پھر وہ وفات دیتا ہے تمہیں ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ناکارہ عمر کی طرف لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ وعلیکم السلام۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے اور وہی وفات دیتا ہے۔ زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم پھر وہ وفات دیتا ہے تمہیں۔ اب جو زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے؟ بعض لوگوں کا تذکرہ آگے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف۔ ناکارہ عمر یعنی جس میں انسان کے اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں، انسان کی دماغی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بچگانہ ذہن ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے فرمائے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ یعنی ایک وقت تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن پھر بڑھاپے کی وجہ سے اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، بالکل بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ بعض اوقات پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی اس کے اپنے جاننے پہچاننے والے، اس کی اپنی اولاد ہے، اپنے عزیز و اقارب ہیں، اپنے دوست ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں ہوتی۔ ایسی عمر ارذل العمر اسے کہا گیا ہے، ناکارہ عمر۔ جسم بھی کمزور، بعض اوقات آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، کان جواب دے دیتے ہیں، باقی اعضاء کام نہیں کرتے، انسان چل پھر نہیں سکتا، چارپائی پہ پڑا ہے، وہیں اس کی جو ہے قضائے حاجت ہو رہی ہے، اور وہ وہیں اسے کھانا دیا جا رہا ہے، اور وہ چارپائی سے بعض اوقات وہ ہل ہی نہیں سکتا، وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، اور پھر دماغی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک یوں سمجھیں کہ عبرت کا نشان بنا ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اب اس میں انسان کو اس کی حقیقت دکھائی گئی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، یہ اسی کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے ایسی عمر تک پہنچا دے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو نہ بھولے۔ اگر آج اس کے پاس طاقت ہے، آج اس کے پاس جوانی ہے، تو کل کو وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ سکتا ہے۔ آج اس کے بعد طاقت ہے، وہ اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ تو اسی لیے انسان اس وقت کو مت بھولے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ میں ایسے ہی طاقتور رہوں گا اور ہمیشہ ایسے جوان رہوں گا اور ہمیشہ ایسے ہی میری دماغی صلاحیتیں رہیں گی۔ نہیں،
بلکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے عمر کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، وہ اپنے بیٹوں کو ایک دعا سکھاتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ جیسے کوئی استاذ بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، جب بچہ شروع میں لکھنا شروع کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسے لکھواتا ہے، جیسے کوئی استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، ویسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، مجھے بخل اور کنجوسی سے بچا، مجھے اس بات سے بچا کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹ جاؤں جس کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، اور مجھے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے بچا، اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، تو یہ محتاجی کی عمر ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر بچگانہ ذہن ہو جاتا ہے، جیسے بچوں کا ذہن ہوتا ہے نا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ذہن ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ پھر، بعض بچے یا بعض بڑے بھی ایسے بوڑھوں پہ ہنستے ہیں، جی ہم نے اسے فلاں بات کی ہے، اس نے کیسا جواب دیا ہے، یعنی کہ وہ تو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ تو کسی کو اپنا پتہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں، دنیاوی مصیبت میں کوئی مبتلا ہے جیسا کہ یہ عمر ہے، یا کوئی اور دنیا کی مصیبت ہے، یا کسی کو اخروی مصیبت میں آپ مبتلا دیکھتے ہیں، آخرت کی مصیبت کیا ہے کہ کوئی دین سے بالکل دور ہے، اسے اللہ کا کوئی پتہ نہیں، دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ شخص بھی ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ سے دعا کریں، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا ہے اس مصیبت سے جس میں تجھے پھنسایا ہے، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو ایسے مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کے تو یہ دعا، مسنون دعا پڑھنی چاہیے، نہ کہ ان پہ ہنسنا چاہیے۔ تو یہ دونوں دعائیں یاد کرنے کے لائق ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے پیدا کیا تمہیں، وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ناکارہ عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی۔ پہلے سب کچھ جانتے تھے، اب وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے، سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، دماغ سے ختم ہو گیا، سب کچھ بھول گئے، اور بچوں کے ذہن میں چلے گئے، اور یہ الٹ ہو گئے۔ وہ جیسے سورۃ یاسین میں ہے نا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں تو اسے ہم تخلیق میں الٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلے تھا، بچہ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا اسے، دوبارہ اسی کیفیت میں اسے لے جاتے ہیں، بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے۔
ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے کس پوزیشن میں کس عمر میں پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت میں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں گا، میں تو بچ جاؤں گا، میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا اپنے ساتھ، ہے کسی کے بس میں؟ کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور پھر نہ ہی یہ اجازت ہے کہ ایسی عمر میں کوئی چلا جائے تو اسے ختم کر دیں۔ بعض اوقات کئی سال بیت جاتے ہیں انسان کو چارپائی پہ پڑے، یا عمر کی ایسی حد کو پہنچے کہ اسے اپنی صفائی ستھرائی کا پتہ نہیں رہتا، اسے اپنی پاکی پلیدی کا پتہ نہیں رہتا، اسے اپنی قضاء حاجت کا پتہ نہیں رہتا، اور کئی سال گزر جاتے ہیں اس حالت میں، لیکن اب وہ ایک ایک چیز میں اوروں کا محتاج ہے، لیکن یہ اجازت بھی نہیں کہ اسے ختم کر دیں۔ بس وہ ایسے ہی جیے گا، اور جب تک اللہ نہیں چاہتا اسے وفات نہیں آئے گی۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ کو پتہ ہے اور اسی کی قدرت ہے ساری۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ رزق میں اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت بخشی ہے، یعنی کچھ کو دوسروں کی نسبت رزق زیادہ دے دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے۔ رزق میں ہر قسم کی اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ علم کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، کچھ کو کچھ پر زیادہ دی ہیں، کچھ کو کم دی ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھیں، اگر سب کو برابر اور زیادہ سے زیادہ رزق ملتا تو پھر کیا تباہی ہوتی۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ شورى آیت نمبر 27 میں کیا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں باغی بن جاتے، فساد کرتے۔ اور پھر دیکھیں نا کہ اگر سب کے پاس وسیع رزق ہوتا تو کون کس کی سنتا، اور کون کس کا کام کرتا، اور کون کس کے یہاں مزدوری کرتا۔ ہر کسی کا اپنا خوب بزنس چل رہا ہے، اپنا کاروبار ہے، اور کشادگی ہے رزق کی، تو یہ مزدوری اور یہ چھوٹے موٹے اور یہ مشکل ترین کام یہ کوئی خوشی سے تھوڑی کرتا ہے، اگر مجبوریاں ہوتی ہیں آدمی مزدوریاں کرتا ہے، مشکل ترین کام کرتا ہے۔ تو اگر سب کے پاس وسیع رزق ہوتا، یہ سارے کام کون کرتا؟ اور پھر مشکل ہو جاتی کہ نا، اب ہم اپنے ایک ایک کام کے لیے اوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی کسی کا کام نہ کرتا تو ہر آدمی اپنا ہر کام کیسے کرتا؟ یہ حکمت ہے بہت بڑی اللہ کی۔ کہا اگر اللہ سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو زمین میں وہ باغی بنتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اسی کو پتہ ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے متعلق خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فضلوا براد رزقہم، پس نہیں ہے وہ جنہیں فضیلت دی گئی، بنتے گئے۔ اچھا چلو پھر ایک آیت یہی 70 نمبر آیت ہو گئی، یہ 69 پھر پڑھیں گے، 71 پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، بیٹری فیل ہو گئی ہے۔ یہ 71 تھوڑی سی ہوئی ہے، زیادہ رہتی ہے تو پھر یہ دوبارہ کر دیں گے انشاءاللہ۔